بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت علی ولی اللہ کی عید مبارک ہو۔ عید اکبر ہے، آل محمد کی عظیم ترین عید ہے۔ ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی، میں ولایت علی ہے ادب سے پیتے رہو۔ کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیاں، حسین کرب و بلا سے کہیں کہ جیتے رہو۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کی عظمت پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد۔ غدیر کے بارے میں جو دو معروف آیات ہیں ان کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ قرآن کی تلاوت کی برکت بھی شامل ہو جائے گی، پھر دعائے ندبہ انشاءاللہ پڑھیں گے جو عید غدیر کے اعمال میں سے ہیں۔ دو نمازیں، اس عید کے دن کا ایک مختصر سا تعارف بھی ساتھ ساتھ آتا جائے گا جتنا احادیث کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور صیغہ اخوت۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، تو پس ان سے خوف نہ رکھیے اور فقط اللہ کا خوف رکھیے۔ آج کے دن آپ کے لیے ہم نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا، اور آج میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ آج کا دن ویسا ہے کہ جیسے رب العالمین نے جب ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آج کے دن میرے خیال میں مسکرانا بھی عبادت ہے، تو تھوڑا سا جشن نما طریقے سے سن لیجیے گا۔ مجلس سویم میں نہیں بیٹھے ہوئے، جشن عید غدیر میں بیٹھے ہوئے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کا دن ویسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو حکم دیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اور ابلیس نے نہیں کیا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا منظوم ترجمہ یہ ہے کہ روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے، قول رضا یوں عدل کی میزان بن گیا، مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا۔ مثل المؤمنین فی قبولہم ولا امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکہ فی سجودہم لآدم۔ یقیناً مومنین کی مثال جنہوں نے ولایت علی کو قبول کیا غدیر خم میں ویسی ہے کہ جیسے ملائکہ کی مثال جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وَمَثَلُ مَنْ أَبَى وِلَایَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور ان کی مثال جنہوں نے علی بن ابی طالب کی ولایت سے انکار کیا فی یوم الغدیر، مثل ابلیس، اس کی مثال ابلیس کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے روز ماحود، عہد ماحود، یعنی وہ دن کہ جس دن عہد لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، خاص عہد۔ آسمانوں پر اس کا نام عید ماحود ہے اور زمین پر اس کا نام میثاق ماخوذ ہے، یعنی وہ خاص میثاق جو لیا گیا۔ وہ میثاق اگر میں ہو سکا تو بعد میں اس کا بیان بھی کروں گا کہ جو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس میثاق کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا تھا۔ میثاقا غلیظا یہ لفظ ہے، سخت عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ عہد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا ہے، مولا علی کی ولایت کا ہے۔ چونکہ خوشی کا دن ہے اور ہر خوشی کے موقع پر تاکید ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں، اس دعا کے ساتھ کہ جو صاحب غدیر ہیں ان کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ سے، اور ہم غدیر کا جشن مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں انجام دیں۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک مل کے صلوات بید محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا دعائے ندبہ سب مل کر اس وقت ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤک في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا
فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله صلوات بيد محمد وآل محمد اللهم صل على اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. فَكَانَ كَمَنْ تَجَبْتَ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَ، اور انہیں مخلوقات کا سردار قرار دیا. وَصَفْوَةَ مَنْ اسْتَفَيْتَ، اور منتخب بندوں میں بھی منتخب فرمایا. وَأَفْضَلَ مَنْ اجْتَبَيْتَ وَأَكْرَمَ مَنْ اعْتَمَدْتَ، اور ان سب پر جن انبیاء پر اللہ نے اعتماد کیا ہے حضور مکرم کو سب سے زیادہ معتبر و مکرم و محترم بنایا. قدمته على انبیائک وبعثته الى الثقلین من عبادک واوتعته مشارقک ومغاربک وسخرت له البراق، اور معراج پر ان کے لیے براق کو مسخر کیا. وعرجت بروحه الى سمائک واودعته علم ما کان، جو کچھ گزر چکا ہے اس کا علم عطا کیا. وما یکون، جو آنے والا ہے اس کا بھی علم عطا کیا. الى انقضاء خلقک ثم نصرته بالرعب، اور رعب کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. وحفظته بجبرائیل ومیکائیل والمسومین من ملائکتک ووعدته ان تظہر دینک، تو نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا کہ ان کا دین غالب ہو کر رہے گا. علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وذلك بعد ان بوأته مبوأ صدق من اہلہ وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے سمجھ میں آتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کن کن انبیاء کے، سارے انبیاء کے وارث ہیں.
یہ دعا امام زمانہ کے لیے، لیکن شروع حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اب دعا پہنچی اس مرحلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اب ان کے فضائل، ان کے اہل بیت کے فضائل کا بیان ہوگا. یہ یونیک دعا ہے کہ دعاؤں میں معمولاً اہل بیت نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا ہے. اس دعا میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر ہیں کہ ہم محسوس کر سکیں کہ امام زمانہ کن کے وارث ہیں اور ہم کن کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اور صلوات بے نام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ دعا منقول ہے اور منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دعائے نطبہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اجر رسالت کیا قرار دیا؟ اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتہ فی کتابک فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت ایامو، جب حضور مکرم کے دن مکمل ہو گئے اس دنیا میں، اقام ولیہ علی ابن ابی طالب، تو انہوں نے قائم مقام رکھا اپنا علی ابن ابی طالب کو. صلواتک علیہما وآلہما ہادیا اذ کان هو المنذر ولکل قوم ہاد. فقال، اب یہ غدیر کا ذکر ہے، والملأ اماما، جبکہ مجمع ان کے سامنے تھا. حضور مکرم نے فرمایا من کنتو مولا فعلیون مولا. اسے میرے ساتھ پڑھیے گا، من کنتو ماشا فعلیون مولا. ایک مرتبہ اور، من کنتو فعلیون مولا. اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذلا. فقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير. فقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى. اور علی کو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزل پر قرار دیا. فقال لا انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. اور اپنی بیٹی کا عقد جو سیدۃ النساء العالمین ہے مولا علی مرتضیٰ سے فرمایا. وَأَحَلَّ لَهُ مِن مَسْجِدِهِ مَا حَلَّ لَهُ، اور ان کے لیے مسجد میں وہ حلال کیا جو خود رسول اللہ کے لیے حلال کیا تھا. کیا حلال تھا؟ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، کہ سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے. ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ، پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ قرار دیا. فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیاتها من بابها. ثم قال، اس کے بعد مولا علی کے لیے فرمایا انت اخی ووصی ووارثی لحمک من لحمی ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. عظمت امیر المومنین پر مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
وَأَنْتَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي، علی قیامت میں آپ حوض کوثر پر میرے خلیفہ ہوں گے. وَأَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي، علی مصطفیٰ کے قرضوں کو ادا کریں گے. اللہ اکبر. وَتُنْجِزُ عِدَاتِي، علی مصطفیٰ کے وعدوں کو پورا کریں گے. وَشِيعَتُكَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُور، علی آپ کے شیعہ جنت میں چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ حَوْلِي فِي الْجَنَّةِ، حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہوں گے. وَهُمْ جِيرَانِي وَلَوْلَا أَنْتَ يَا عَلِي لَمْ يُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدِي وَكَانَ بَعْدَهُ هُدًى مِّنَ الضَّلَالِ وَنُورًا مِّنَ الْعَمَى وَحَبْلَ اللَّهِ الْمَتِينَ وَصِرَاطَهُ الْمُسْتَقِيمَ لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل. رسول اللہ نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی، مولا علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی. ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب، تو آپ نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا. وقتل ابطالهم، اور ان کے بہادروں کو قتل کیا. وناوش ذوبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم. بدر و خیبر و حنین کا کینہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا. فَضَبَّتْ عَلَىٰ عَدَاوَتِهِ، پس وہ علی کی دشمنی پر اکٹھا ہو گئے. وَأَكَبَّتْ عَلَىٰ مُنَابَذَتِهِ حَتَّى قَتَلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَغْرِقِينَ، ناکثین اہل جمل، قاسطین اہل صفین، مارقین اہل نہروان، ان سب سے امیر المومنین نے جنگ کی ہے. وَلَمَّا قَضَىٰ نَحْبًا، جب امیر المومنین کا وقت بھی پورا ہو چکا. وَقَتَلَهُ أَشْقَى الْآخِرِينَ، سب سے شقی بدبخت انسان نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا. يَتْبَعُ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ لَمْ يُمْتَثَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ کے فرمان کی پیروی نہیں ہوئی. امیر المومنین کو ان کی خلافت کا حق نہیں دیا گیا. اب یہاں سے مصائب کا سلسلہ شروع ہونا جو اہل بیت پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ فی الہادین بعد الہادین والامة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم وقتلا من قتل وسبیا من سبی، ائمہ کو قتل کیا گیا، انہیں زندانوں میں ڈالا گیا. واغصی من اقصی، اور انہیں بے وطن کر دیا گیا، جیسے امام حسین علیہ السلام، جیسے امام رضا علیہ السلام. وجرى القضاء لهم بما يرجى له الحسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، پس اہل بیت محمد و علی کے مصائب پر اب کیا ہم اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، تو گریہ کرنے والوں کو ان پر گریہ کرنا چاہیے. وَإِيَّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النَّادِبُونَ، اور ندبہ کرنے والوں کو ان پر ندبہ اور فریاد کرنی چاہیے. وَلِمِثْلِهِمْ فَلْتَذْرَفِ الدُّمُوعُ، کیسے دھاڑے مار مار کر رونا چاہیے. یہ آپ غدیر کو اب جوڑ لیں عاشور سے، جو غدیر کا حق نہیں دیا گیا تو عاشور واقع ہوا ہے. اب امام نے فرمایا کہ جو ان کے مصائب ہیں ان پر دھاڑے مار مار کر، یعنی باواز بلند بکا کرو جب بکا کا موقع ہو. فَلْيَصْرُخِ الصَّارِخُونَ، ان کے لیے آنسو بہائے جائے. وَيَضِجَّ الضَّاجُّونَ، اور چیخ چیخ کر رویا جائے. وَيَعِجَّ الْعَاجُّونَ، نالہ و فریاد کو بلند کیا جائے. کس طرح سے؟ أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ، ایک مرتبہ اور کہتے ہیں اسے، أَيْنَ الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين
صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله؟ کہاں ہے بقیت اللہ امام زمان علیہ السلام التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة اللمت والعوج؟ أين المرتجى؟ کہاں ہے وہ جس سے امید رکھی جاتی ہے لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ واللهو؟ أين قاطع حبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردى؟ أين مستعصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معذ الأولياء ومذل الأعداء؟ أين معذ الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ سبحان اللہ. امام زمانہ وہ اللہ کا دروازہ ہے جن سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. کہاں ہے وہ خدا کا دروازہ؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ کہاں ہے وہ مولا کہ جن سے آسمان و زمین اپنے مقام پر باقی ہے؟ أين صاحب يوم الفتح؟ یوم الفتح کا حاکم کہاں ہے؟ وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وابناء الانبیاء؟ ابھی امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق و رشتہ امام حسین سے. این الطالب بدم المقتول بکربلاء؟ این الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المفتر الذي يجاب إذا دعا؟ أين ستر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي؟ مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ونفسی لك الوقاء والحما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم
يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، اے آیتوں کے فرزند کہاں ہیں آپ، سبحان اللہ، یا ابن الدلائل الظاہرات، یا ابن البراہین الواضحات الباغرات، یا ابن الحجج البالغات، یا ابن النعم السابغات، یا ابن طه والمحکمات، یا ابن یاسین والذاریات، یا ابن التور والعادیات، یا ابن من دنا فتدلى فكان قام قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، مجھ پر یہ سخت ہے کہ میں باقی مخلوق کو دیکھ سکوں لیکن آپ کی دیدار سے محروم ہوں. ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من ناضح ما نضح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من أقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاحى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسامى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب نصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العميل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الربية فنروى، متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونرى. کب وہ لمحہ آئے گا جب ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہو. وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تؤم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت وصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم انت کشاف الکرب والبلوى، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. وإلیک استعدی فعندک العدوى، وانت رب الآخرة والدنیا. سب مل کے کہیں گے یا غیاث المستغیثین، یا غیاث. ماشاء اتنے مومنین اور مل کے یا غیاث مستغیثین عبیدک المبتلا وارہ سیدہ یا شدید القوا. دعا کیا مانگی یا غیاث المستغیثین کہنے کے بعد کہ اپنے اس حقیر اور دکھی بندے کو اپنے آقا کا دیدار کروا دے. امام زمانہ علیہ السلام کی دیدار کی دعا مانگی ہم نے. وَاذِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَى وَالْجَوَى وَبَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَمَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَى وَالْمُنْتَهَى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا
إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك واذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جدين آپ کے جد کے حوض سے سیراب ہمیں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی حوض کوثر سے صلی اللہ علیہ وآلہ بکاسہ وبیدہ یا اللہ. اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جام سے بھی اور ان کے دست مبارک سے بھی. مولا حیدر کرار کے دست مبارک سے سیراب ہو انشاءاللہ. ریّن رویّن ہنیئن صائغا لا ظمأ بعدہ ایسا پانی کہ جس کے بعد کوئی پیاس نہ لگے. یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. رونق ایسی جشن جناب امیر میں، رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. بالکل یہی وہ لمحات تھے جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پہ بلند فرمایا اور والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کی عملی تفسیر پوری ہو گئی کہ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. کتنی لطیف تعبیر ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ لیتا ہے وہ سورج ہی سے حاصل کرتا ہے. جو کچھ علم علی ہے وہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں مل رہا ہے. تو بالکل یہی موقع تھا، یہی وقت تھا ظہر کے ساتھ ساتھ کا کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان ہوا. آج ہی کا دن تھا. کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. رونق ایسی جشن جناب امیر میں، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. آج سے نہیں ہے فقط یہ، میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی، مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. مل کے حیدری نعرہ یا علی. سبحان اللہ. اب 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، سورہ انا انزلنا کی تلاوت ہے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے. بالکل جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے اسی طرح سے ایک نماز نیت خالی ہوگی کہ روز عید غدیر کی نماز قربتاً اللہ. روایت میں کہ جو شخص اس عمل کو بجا لائے وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو عید غدیر میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا ہوا ہو. تو اسی خاطر تو کہا کہ محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت کر رہا ہو.
اگر میں فقرہ یہاں پر کہہ سکوں آپ کی توجہ اگر ہیں تو، کہ جناب امیر کے دست مبارک پر بیعت، یہ ہاتھ علی کا ہے، بیعت اللہ کی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت ہے کہ رسول اللہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ ان الذین یبایعونک، اے رسول کے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. آگے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں پر ہے. تو ہاتھ تھا مصطفیٰ کا، بیعت تھی اللہ کی. غدیر میں ہاتھ تھا علی کا، بیعت تھی اللہ کی. کربلا میں ہاتھ تھا حسین کا، بیعت تھی اللہ کی. جب مولا ظہور فرمائیں گے ہاتھ ہوگا مہدی کا، بیعت ہوگی اللہ کی. یا اللہ کی بیعت کے لیے ہم جمع ہیں یہاں پر، کیونکہ ید اللہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو علی کے ہاتھ پہ بیعت در حقیقت اللہ کی بیعت ہو رہی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیعت ہے. اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ایک رمز ہمیں دے دیا گیا، جو کہ معصوم کا بظاہر کوئی ہاتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، کا علم ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے نا. عباس کا جو پنجہ ہے یہ نشانی ہے چہردہ معصومین کی بیعت کی. ہائے ہائے، جب علم ابو الفضل عباس السلام کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور چوم لیا اسے، ویسے کہ جیسے آپ نے علی کی بھی بیعت کر لی، حسین کی بھی بیعت کر لی، مہدی کی بھی بیعت کر لی. ہاں، سوچ کر ہاتھ لگانا یہ ہے غازی کا علم، قلب کو پاک بنانا یہ ہے غازی کا علم. ایسے نہیں ہے، یہ قلب کی طہارت چاہیے. ذہن کا رچ ہٹانا یہ ہے غازی کا علم، تب کہیں اس کو اٹھانا یہ ہے غازی کا علم. ورنہ کفار سے جب جنگ میں ٹکراؤ گے تم بھی میدان میں علم پھینک کے بھاگ آؤ گے. سبحان اللہ. تو اب یہ نماز ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، تو بہت مختصر نماز، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے. آئیے گا فرادہ ہی کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی آپ نے الحمد سورہ پڑھنا ہے آہستہ آہستہ. اس نماز کے بعد گویا دستے ولایت علی بن ابی طالب پر بیعت کرنا مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی. ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب ایک اور نماز ہے، اور وہ نماز زوال سے کچھ پہلے پڑھنے کی تاکید ہے، تو ہم بالکل بعید نہیں اسی وقت پر ہیں. اور وہ نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھا جائے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے گا. اور اس میں بلکہ یہ روایت میں ہے کہ دنیا اور آخرت کی حاجات میں آسانی فرمائے گا. یعنی اگر کہیں کوئی مشکل ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اللہ تعالیٰ ایسی آسانی عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ بنا دیتا ہے. تو جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. تو جو امام المتقین کی ولایت کے دن نماز پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں حاجات کو آسان بنائے گا پھر انشاءاللہ سے. یہ جو آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ، یہ وہو العلی العظیم تک پڑھنا اس آیت الکرسی میں کافی ہے. تو 10 مرتبہ سورہ توحید، آیت الکرسی، سورہ قدر، یہ ہم پڑھتے ہیں دونوں رکعتوں میں انشاءاللہ سے. آ جائیے گا. جی، نیت یہی ہوگی کہ یہ ایک دعا ہے، چلیں ایک دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس نماز کو پڑھتے ہیں. اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، وأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله، يا من هو كل يوم في شأن، كما كان من شأنك أن تفضلت علي بأن جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك، ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا، ثم أردفت الفضل فضلا والجود جودا والکرم کرما. خدا تو نے ابتدا ہی سے میری ہدایت کا اہتمام کیا، اس کے بعد اپنے فضل کو بڑھاتا گیا اور اپنے جود و کرم میں اضافہ ہی کرتا گیا. رأفة منك ورحمة إلى أن جددت ذلك العهد لي تجديدا بعد تجديدك خلقي، وكنت نسيا منسيا ناسيا ساهيا غافلا. میں تو بھول جانے والوں میں سے، میں تو غفلت کرنے والوں میں سے، اگر تو ہدایت نہ کرے. وأتممت نعمتك، اور تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. کس طرح؟ بأن ذکرتنی ذلک ومننت به علی، کہ تو بار بار یاد دلاتا رہا اس ہدایت کو اور ان نعمتوں کو، اور تو نے اس سے مجھ پر احسان کیا. وہدیتنی لا فلیکن من شانک یا الہی وسیدی ومولایا ان تتم لی ذلک،
فلا تسلبنی، یعنی اب جو تو نے نعمت عطا کر دی ہے اسے سلب نہ کر لینا، حتی تتوفانی، یہاں تک کہ میری موت آ جائے اسی عقیدے پر، علی ذالک وانت عنی راض، جبکہ تو مجھ سے راضی ہو، فانک احق المنعمین ان تتم نعمتک علی، اللہم اے پروردگار سمعنا، ہم نے تیری ہدایت کو سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واجبنا داعیک بمنک فلک الحمد غفرانک یا ربنا وإلیک المصیر، آمنا باللہ وحدہ لا شریک له وبرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصدقنا وأوجبنا داعی اللہ واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عبد اللہ، ہم نے رسول اللہ کے حکم سے امیر المومنین کی اطاعت کی، وہ علی کے جو عبد اللہ ہیں، حضور مکرم کی بھی صفت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ رب جو اپنے عبد کو لے گیا، تو سب سے پہلی جو صفت ہے ان کی وہ عبد خدا ہیں، وہ اخی رسول ہے اور رسول اللہ کے بھائی ہیں، وہ صدیق الاکبر اور صدیق اکبر ہیں علی بن ابی طالب، والحجت علی بریت، اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے، المؤید به نبیا ودینہ الحق المبین علما لدین اللہ وخادنا لعلم اللہ کے علم کے خزانہ دار ہیں، وعیبت غیب اللہ وموضع سر اللہ، جہاں اللہ نے اپنا راز رکھا ہے وہ راز علی بن ابی طالب ہے، وامین اللہ علی خلق وشاہدہ فی بریت، اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو جبران فرما دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فإنا يا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعيك واتبعنا الرسول وصدقنا مولى المؤمنين وكفرنا بالجبت والطاغوت، ہم نے علی پر ایمان ہم لے کر آئے، جبت اور طاغوت کا ہم نے انکار کیا، فولنا ما تولينا واحشرنا مع أئمتنا فإنا بهم مؤمنون موقنون ولهم مسلمون، آمنا بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم وحيهم وميتهم، ورضينا بهم أئمة وقادة وسادا، وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلق لا نبتغي بهم بدلا ولا نتخذ من دونهم وليا، وبرئنا إلى الله من كل من نصب لهم حربا من الجن والإنس من الاولین والآخرین، وکفرنا بالجبت والطاغوت والاوثان الاربعہ، ہم نے 4 بتوں کا انکار کیا، یہ 4 وہی بت ہیں کہ جن پر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے، اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ بی اولا ثم للثانی والثالث والرابع، رابع جو حاکم شام، وأشياعهم وأتباعهم وكل من والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره، اللهم إنا نشهدك أننا ندين بما دان به محمد، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں اے رب میرا وہی دین ہے کہ جو مصطفیٰ دین لے کر آئے، جو مصطفیٰ کا دین ہے، وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلیہم وقولنا ما قالوا ودیننا ما دانوا، میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، میں اسی دین پر ہوں جس دین پر وہ ہیں، وما قالوا به قلنا وما دانوا به دنا وما انکروا انکرنا، جن کا انہوں نے انکار کیا میں نے بھی ان سے انکار کیا، ومن والوا والینا ومن عادوا عادینا ومن لعنوا لعنا، جن پر انہوں نے لعنت بھیجی میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں، ومن تبرؤوا منه تبرأنا منه، جن سے انہوں نے تبرہ کیا میں بھی تبرہ کرتا ہوں، ومن ترحموا علیہ ترحمنا علیہ، آمنا وسلمنا ورضینا واتبعنا موالینا صلوات اللہ علیہم، اللہم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا واجعله مستقرا ثابتا عندنا لا تجعله مستعارا، واحينا ما احييتنا عليه وامتنا اذا امتنا عليه، آل محمد ائمتنا فبهم نأتم واياهم نوالي وعدوهم عدو الله نعادي، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين فإنا بذلك راضون یا ارحم الراحمین۔ اب سجدے میں جائیے گا اور 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ شکر للہ۔ واقعاً مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی نعمت وہ ہے کہ انسان ساری زندگی بھی شکر میں رہے نا، اور کہے شکر للہ، تو
حق شکر ادا نہیں ہو سکتا نعمت ولایت کا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے اس میں. جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور نعمت عطا کرنے والا اللہ کہے کہ میں نے علی پر نعمت تمام کی ہے نا، اتممت علیکم نعمتی، میری نعمت جو تمام ہو رہی ہے وہ من کنت مولا فہذا علی المولا کے اعلان پر تمام ہو رہی ہے. تو بس پھر ساری نعمتیں آ کر یہاں یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. میں امام حسین السلام کی اس دعائے عرفہ کے فقرے سے استفادہ کرتے ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا نا کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے علی کو پا لیا اس نے کیا کھویا، ہاں، جس نے علی کو کھو دیا اس نے کیا پایا، کچھ بھی نہیں. تو اس نعمت کے شکرانے کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے معصوم اولادوں کی خدمت میں ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی. جی اب وہ نماز کے الحمد، سورہ توحید، آیت الکرسی اور سورۃ القدر 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے. آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک انشاءاللہ سے. نماز عید غدیر قربت 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرہ مبارک ہو آپ کو. اس نماز کے توسط جو ہم نے غدیر کے دن امیر المومنین سے خوشی میں جو نماز پڑھی ہے، اور درود کے ساتھ ساتھ براءت بھی ضروری ہے. تمام غاصبان حق کے خلافت علی بن ابی طالب ان سب پر لعنت ہو اللہ کی. اس دعا کو ہم اجتماعی طور پر ایک مرتبہ پڑھیں گے جو آج ہی کے دن سے مخصوص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال دین و تمام نعمت بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یہ کہتے ہوئے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام سے 3 مرتبہ کہتے ہیں. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام. آپ سب کو مبارک ہو ماشاء اللہ سے. پھر it is also recommended to say the following. الحمد للہ الذی اکرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا ومیثاقہ الذی واثقنا به من ولایت ولاة امره والقوام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین. کتنا خوبصورت ہے یہ حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں قرار دیا ان لوگوں میں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا. آخری فقرہ دیکھیے گا. اور اللہ نے ہمیں قرار نہیں دیا انکار کرنے والوں میں اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں میں. علی بن ابی طالب کی ولایت کو جھٹلانا گویا روز جزا کو جھٹلانا ہے. والمکذبین بیوم الدین. اب گریٹنگز ہیں جو صیغہ اخوت جس کے ہم نے کل بھی جشن میں اشارہ کیا تھا کہ 2 مومن بھائی ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ آخیتک فی اللہ، میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تم سے اخوت کرتا ہوں. وصافیتک فی اللہ، اور میں ہاتھ ملا رہا ہوں تم سے اللہ کی خاطر. وصافحتک فی اللہ، اور یعنی صافیتک کا مطلب ہے کہ دوستی کر رہا ہوں، اور صافحتک یعنی ہاتھ ملا رہا ہوں. وعہدت اللہ و ملائکتہ، اور میں اللہ کو اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہوں اور ان سے وعدہ کرتا ہوں، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء پر، معصومین علیہ السلام پر، کہ اگر میں اہل جنت اور اہل شفاعت میں سے ہوا میدان محشر میں، اور اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں جنت میں جاؤں، تو میں داخل نہیں ہوں گا جنت میں مگر یہ کہ آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کیا بات ہے. اس پر ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یا محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. اور پھر ہم دوسری جانب سے کہتے ہیں قبل تو، کہ میں نے اسے قبول کیا. اور قبل تو سنتے ہی آپ میں سے بہت سوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ کو باقی رکھے. اور میں نے اپنے تمام حقوق اخوت آپ سے ساقط کر دیے، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھائی ہیں اور اخی ہیں تو اس کے بہت سے حق ہیں، لیکن وہ میں نے ساقط کر دیے سوائے 3 حقوق کے: شفاعت، دعا اور زیارت میں یاد رکھنا. سبحان اللہ. کہ آپ میری شفاعت کریں گے
میدان محشر میں. کیا مقام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو جو مان لے وہ شافع روز جزا بن جاتا ہے. کہ آپ میدان محشر میں میری شفاعت کریں گے, مجھے دعا میں یاد رکھیں گے, اور زیارت کے دو ترجمے, ایک تو یہ کہ ملاقات کرتے رہیں گے, دوسرا ترجمہ یہ کہ جب آپ مولا کی زیارت پر جائیں گے تو مجھے یاد رکھیں گے. یہ 3 حق ہیں فقط, باقی میں نے حق ساقط کر دی. سبحان اللہ. تو آ جائیے ایک دوسرے کے لیے بھائی بن جاتے ہیں. یہ ممبئی والا بھائی نہیں ہے نا, کیونکہ بہت سارے ہندوستان سے مومنین تشریف فرمائے. ممبئی کراچی والا بھائی نہیں ہے, یہ مولا علی کی ولایت والا بھائی ہے. چلے اسے ساتھ پڑھیے گا میرے بسم. آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاءہ والائمة المعصومین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنہ والشفاعہ وأذن لی بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي قبلت أسقطت عنك جميع حقوق الحقوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد. یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں, یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں, جان پہچان کا وقت کہاں ملتا ہے. تو یا علی کہہ کر ہی شجروں کی تسلی ہو جاتی ہے. اور میں عارف امام صاحب نے ایک بڑا خوبصورت کہا تھا, 2 مصرے تھے, اور اس وقت جو آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں نا, مجھے اسے دیکھ کے یاد آیا کہ علی کے ذکر پر سینے کا حال دیکھنے کو, جو ہمارے دل میں کیفیت ہے, علی کے ذکر پر سینے کا حال دیکھنے کو ہر ایک جسم پر چہرہ سجا دیا گیا ہے. ہائے 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 ہائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہونا چاہیے ذکر علی یہاں پر, ماشاء. ہاں, یہ جو سینے کا حال ہے نا چہرے پر ہے, کیا کہنے, یا علی یا علی یا علی, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. واقعی اب تو محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں, اور یہ کیفیت ہم سب کی ہے. زیارت امین اللہ جو مولا علی علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے وہ ہم پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ نماز ظہر جماعت کے ساتھ ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں اور زیارت امین اللہ کی نیت کر لیں. مولا علی علیہ السلام کی مخصوص زیارت, میری مجبوری ہے کہ میں یہاں اسے آپ کے ساتھ پڑھوں گا, تو آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے بھی اور آپ ہمارے لیے سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں شامل رکھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك أوالها وسبل الراغبين إليك شارعا
وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجدا، وذلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورا، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجمائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا، واشغلهم عن عضانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأظهر كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زمان علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعائے فرض امام زمان علیہ السلام سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك معول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا محمد یا علی یا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة. سب مل گیا. العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.